اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ٹاپک ہے ہمارا آج کا وہ ہے ہاؤ ٹو گیو دعوت ٹو ادرس، ان سمپل ورڈس داعی کیسے بنا سکتا ہے، یعنی دعوت کیسے دی جاتی ہے، حق کی، اسلام کی، ایکسیٹرا۔ اور شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، جب بھی کبھی اپنی دعوت کا کام شروع کرنا ہے نا، تو یہ میرے چینل کا ایک یہ چینل جو میری آرگنائزیشن ہے چھوٹی سی جو بھی ہے، تو اس پہ آپ کو ایک بات ہمیشہ نوٹس کرنی ہوگی کہ جس کام کی دعوت کسی اور کو آپ دے رہے ہیں نا، وہ برائی مطلب جس چیز کو چھوڑنے کے لیے جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ چیز ایٹ لیسٹ آپ میں خود نہ ہو۔ یعنی فور سپوز آپ اسموکر ہیں اور آپ کسی کو بول رہے ہو کہ بھائی تم شراب پینا چھوڑ دو، تو بھائی وہ بولے گا تم پہلے صرف تو چھوڑ دو پھر مجھے کہنا آتا ہے۔ آپ خود دن رات گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو آپ بولیں گانے چھوڑ دو، بولے گا بھائی تو زبان دیکھ اپنی، پھر میرے بات کرا کے میں تو پھر کانوں سے گناہ کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح پہلے اپنی جہاد نفس کو شروع کریں اور اس کو ایٹ سچ لیول لے آئیں کہ ایٹ لیسٹ جو آپ کے گناہ ہیں وہ بہت بہت کم ہو جائے، کیونکہ گناہ گار تو انسان ہے ہی ہے۔ ایسا بندہ کوئی نہیں جس سے کوئی گناہ ہو ہی نہ زندگی کوئی میں، ہر بندے سے گناہ ہوتا ہے۔ وہ جو گناہ نہیں ہونے والی جو ابیلٹی ہے، جو وہ صرف نبیوں کے اندر ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم اللہ کے عام سی مخلوق ہیں، اشرف مخلوقات ہیں، لیکن انسانوں کے اندر ہم لوگ اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ ہو ہی نہ زندگی پوری میں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے اندر سے وہ چیز ختم کرنی۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے صبر کی۔ صبر آپ نے اپنے اندر بالکل فٹ کر دینا ہے اپنے دل کے اندر، کیونکہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ اکثر لوگ دعوت میں غلطی کیا کرتے ہیں کہ فوراً سے کسی کو فرصت اچھائی کی بات بتائی، ٹھیک ہے، ایک بار بتائی، دو بار بتائی، تیسری بار وہ غصے میں آ جائیں گے کہ یار تم پاگل ہے، یہ ہے، اور معاذ اللہ کچھ لوگ تو بڑا کچھ الٹا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، میں سمجھاؤں گا نہیں، لیکن اسٹل آپ نے دعوت دینی ہے، آپ نے کسی کو سکھانا ہے، آپ رول ماڈل ہیں اسلام کے، آپ ایک ایمبیسڈر ہیں۔ اگر آپ بھی کوئی کام غلط طریقے سے کرنا شروع کر دیں گے تو اگلا بولے گا بھائی میں دعا نہ خراب کر۔ فور سپوز ایک ایگزامپل لیں، آپ کوئی بندہ ایک کنویں میں گرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فور سپوز میں عبداللہ میں کنویں میں گرا ہوا ہوں، صحیح ہے۔ اب بندہ اوپر سے آتا ہے کہتا ہے اور بھائی تو کنویں میں گرا ہوا ہے، وہ مجھے بتائے گا، میں بولوں گا یار میں اندھا ہوں، مجھے نہیں پتا میں کنویں میں گرا ہوا ہوں، تو مجھے کیا بتا رہے ہو آگے؟ تو کسی کو اس کا گناہ نہ بتائیں، اس کو اس گناہ کے طریقے نکلنے کے طریقے بتائیں کہ تم نے اس میں سے باہر کیسے آنا ہے۔ آپ کسی کو جا کے وہی مت بتائیں گے جس کو 4 سال سے پہلے کر رہا ہے، تو وہ بولے گا مجھے رٹی ہوئی ہے یہ چیز، الٹا وہ بندہ آپ کو ماننا شروع کر دے گا۔ تو اس بندے کو وہ طریقے بتائیں، اس کو پیار محبت سے دعوت دیں، کیونکہ اگر بندہ اتنا ہی کیئرڈ ہے، اتنا ہی پیمپرڈ ہے وہ زندگی شروع سے اپنے، تو وہ گناہ میں گیا ہی کیوں؟ کیونکہ اکثر ایسے لوگوں کو جو گناہ کی لائف میں آتے ہیں، میجورٹی یا تو وہ بہت زیادہ رفلی ٹریٹڈ ہوتے ہیں، یا کوئی اسی طرح کی ریزن ہوتی ہیں جو کہ مین ریزن ہے کہ ان کے ساتھ جو خاص بیہیویئر ہوتا ہے، وہ شیطان آپ پہ جو پورنوگرافی اور اکثر ایسی ایڈکشنز ہوتی ہیں نا، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ شیطان آپ کو آپ کے کمفرٹ زون سے باہر کھینچ کے لاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہاں تو سکون نہیں ہے، تم یہاں پہ سکون کرو، اس گناہ کے اندر تمہیں سکون ملے گا۔ جیسے سگریٹ نوشی ہو گئی، پورنوگرافی ایڈکشن ہو گئی، وائن وغیرہ، جو سب کچھ یہ سب آپ کو کیا دیتی ہیں؟ ٹیمپرری ریلیف، اور وہ ریلیف بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کے دماغ سے ایک پلے ہوتا ہے جو کہ آپ کو سوچوں میں مبتلا کر دیتا ہے کسی اور دنیا کی جو ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو اسی طرح آپ کو اگر کسی کو دعوت دینی ہے تو آپ اس کو حق کی طرف بلائیں، ضرور بلائیں، لیکن پہلے کیا کریں یہ ضرور ایشور کر لیں کہ زندگی پوری آپ نے قسم کھائی ہے کہ دوبارہ گناہ نہیں کرنا۔ دیکھیں توبہ کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، اب میں جب قسم کا لفظ میں نے استعمال کری تو میں ڈیفائن کر دوں اس بات کو کہ توبہ کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ فور سپوز اگر آپ سے گناہ ہوا نا، تو آپ نے توبہ کی، اس کے بعد اپنے خود اپنی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک انسان کی اپنی، اگر آپ سے گناہ ہوا آپ نے توبہ کی اس گناہ کی، اب آپ نے کہہ دیا کہ یا اللہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اب اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یار اگر میں نے وعدہ کر دیا وہ دوبارہ میرے سے ہو گیا، یہ دوبارہ میرے سے ہو گیا والی سوچ ہے نا، یہی آپ کی توبہ کو ویک کر رہی ہے، اور اسی سپاٹ کے اوپر آپ اپنی بات پکی کر دیتے ہیں کہ دوبارہ میں نے گناہ کرنا ہے۔ اس سوچ کو ختم کریں گے تبھی آپ کے اندر سے وہ گناہ ختم ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس مائنڈ سے جائیں کہ میں توبہ کرنے جا رہا ہوں، میں چھوڑنے جا رہا ہوں یہ کام، تو اب آپ نے اسے توبہ کر لی ہے، اب آپ نے یہ چیز چھوڑ دی ہے۔ اور ہاں خاص بات اس دعوت کے اندر ضروری جو چیز ہے وہ ایک بار میں آپ کو بات کلیئر کر دوں کہ اکثر لوگ جب دعوت دیتے ہیں تو اس کے اندر ان کا غصہ اس لحاظ سے نہیں ہوتا کہ ان کی بات سنی جا رہی، ان کا غصہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ ان کی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، جب مدینہ میں مکہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو ان کا مذاق، یہ تو کوئی چھوٹی سی بات ہے یار، ان کو مذاق نہیں اڑا گیا، نعوذ باللہ، ان کو نعوذ باللہ ان کو غلط باتیں گئی ہیں، نعوذ باللہ گالیاں تک استغفر اللہ گالی گئی، نعوذ باللہ ان کے کئی لوگ تھے جن کو پاگل تک کہہ دیتے تھے آپ یار اللہ کے نبی کو، ان کی شان دیکھیں، ان کا مرتبہ دیکھیں، استغفر اللہ، اور ان کو کوئی آگے اس طرح کی بات بول رہے ہیں، امیجن نہیں کر سکتے اس بات کو آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی اس طرح برا بھلا بول سکتا ہے تو میرے بھائی آپ کیا چیز ہو؟ اگر اللہ کے نبی کو لوگ اتنے
برے الفاظوں سے مخاطب کر سکتے ہیں استغفراللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کون ہو؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جس شخص کے لیے دنیا بنائی گئی بری، اگر اس بندے پہ لوگ آ کے نعوذ باللہ استغفراللہ بری باتیں کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں، پوری دنیا پورے ابھی تک دنیا میں لوگ اس طرح ہیں استغفراللہ جو غلط بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کون ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ کو کس بات کا غصہ آ رہا ہے؟ اگر انہوں نے صبر کر لیا تو آپ کیوں نہیں صبر کر رہے؟ ہمارے آج کل کے جتنے بھی عاشق رسول ہیں، اللہ ان کو اس بات کے اوپر پکا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں ان کا، لیکن وہ سب اللہ کے لیے مرنے کو تیار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرنے کو تیار ہیں، لیکن ان کے لیے جینے کو تیار نہیں ہے، یعنی ان کی بتائی گئی سنت کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں، تو ان کے اوپر عمل کریں، ان کو سیکھیں۔ دیکھیں اگر آپ میں سے کسی کو زلفوں کا شوق ہے، ٹھیک ہے، فور میں ایگزامپل دے رہا ہوں، میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، ایگزامپل ہے یہ، اگر آپ میں سے کسی کو زلفوں کا شوق ہے، آپ اس سنت پہ عمل کریں، لیکن معاشرہ باتیں کرے گا، معاشرے کا کام ہے باتیں کرنا، اس کو اگنور کر دیں، آپ دعوت کا کام کریں گے پھر ہی باتیں کریں گے، ان کو تو بات کرنے کے بھی ٹاپک چاہیے، ویلے لوگ ہیں، اگنور کریں ان کا، آپ اپنے کام سے اپنے دعوت کا کام کریں گے، آپ کو زلفوں کا شوق ہے اگر اس کے اندر، تو میک شور کریں آپ نماز کی سنت کو تو پہلے پورا کر دیں، جو ایک فرض نماز ادا کرنے کے بعد اگر آپ کو اللہ کے نبی کی سنت نہیں یاد رہتی، موقع سنوں کا نہیں پتا، غیر موقع کا سنتوں کا نہیں پتا، تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے زلفوں کا شوق ہے، تو پھر تو آپ وہی سنتے ہیں اپلائی کریں جو آپ کو پسند ہے، وہ تو پھر آپ نبی سے سب پہ جا ہی نہیں رہے نا پھر تو آپ، اگر آپ نے سنتے اپنانی ہے تو کوشش کریں کہ میکسیمم اپنائیں، صرف یہ نہیں کہ مجھے یہ سنت پسند آ گئی ہے تو میں اپلائی کر لیتا ہوں، وہ مجھے پسند نہیں ہے، استغفراللہ کیا سوچ رہے ہو آپ؟ لہٰذا داڑھی رکھیں، جو سنت آپ جتنی میکسیمم جتنی آپ سے ہوتی ہیں کریں، جو علم میں نہیں ہے وہ الگ بات ہے، جو پاسبل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے، اب میں جا کے 9 سال کے بچوں کے لیے داڑھی بھی نہیں رکھتا، وہ کہے گا بھائی میری آئی نہیں میں کیا کروں، اسی لیے جو سنتیں پاسبل ہیں آپ سے وہ کریں، پھر دعوت کا کام کریں، لوگ آپ کی بات انشاءاللہ سنیں گے، اور اگر نہیں بھی سنتے تو آپ پھر بھی کام کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک، 900 سال میں کوئی چھوٹی بات نہیں کر رہا، آپ 9 سال چھوڑیں، آپ صرف 9 مہینے دعوت کا کام کریں اور لوگ آپ کو مذاق اڑائیں گے، میں لٹرلی دیکھوں گا کہ آپ صبر کس طرح کرتے ہیں، ایون کہ میں خود بھی سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں یار کہ کیسے 900 سال انہیں دعوت کا کام کیا ہے، اگر ان لوگوں نے مذاق اڑایا جب وہ کشتی بنا رہے تھے، اللہ کا حکم تھا، ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے تھی، اللہ تعالیٰ نے بولا کہ آپ کشتی بنائیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دوں، وہ کشتی بنا رہے تھے، لوگ آ کے دیکھ رہے تھے کہ یہ دیکھو پہلے یہ بندہ اللہ کے نبی، پہلے یہ بندہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی طرف آؤ، اب کوئی بارش نہیں ہے، دھوپ لگی ہوئی ہے، کشتی بنانا شروع ہو گیا ہے، کہاں سے پانی آئے گا، وہ ان کا مذاق بھی اڑا رہے تھے، تو لوگوں کو اگنور کریں، آپ نے اللہ کا دین پھیلانا ہے، دیکھیں 100 لوگ اگر اس طرف جا رہے ہیں تو وہ سب ظاہری بات ہے تھوڑا سا یونیک تو ہو کے چلیں، ان سے تھوڑا سا الگ ہو کے چلیں آپ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے جہنمی ہیں تو آپ نے کہا یار اگر یہ جہنم کا فیشن کامن ہے میں بھی جہنمی بن جاتی ہوں، سوچیں ایک بات کو، اسی طرح لوگوں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جائیں، ڈفرینٹ کس سینس میں؟ پازیٹیو سینس میں، اب یہ نہیں کرنا بھائی کہ تبلیغی جماعت میں جا رہے تھے میرے پاس الگ ہو کے چلوں گا، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے، میں پازیٹیو سینس میں بات کر رہا ہوں، جزاک اللہ خیران، سبحان اللہ ورحمۃ لا إله إلا الله